آپ سب کو یہ دن مبارک ہو، عید مبارک ہو اور خوشیاں مبارک ہوں۔ مختصر سا میں پیغام عید کے موقع پہ خطبے کی شکل میں انتہائی مختصر احباب کی نظر کرتا ہوں، چونکہ الحمدللہ جمعوں کے خطبوں میں اور درس و دروس میں آپ قرآن و سنت سنتے رہتے ہیں، اصلاً ہم زیادہ ٹائم دعا کو دیتے ہیں۔ ایک پیغام یہ دینا ہے کہ جو خوشیاں ہیں نا، یہ انسان کو اپنوں کا احساس بھی دلاتی ہیں، اور انسان کو یہ چاہیے کہ کم از کم ان موقعوں پہ تو اپنے ان عزیز و اقربا کو یاد رکھے جنہیں یہ چھوڑ چکا ہو، جن سے یہ غافل ہو چکا ہو، یا اس کے وہ غریب رشتہ دار جن کی غربت کی وجہ سے اس نے ان سے بالکل دوری اختیار کر رکھی۔ ہمارے پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں، عورتیں کثرت کے ساتھ یہ جملہ بولتی ہیں کہ فلاں ورے دناں دے دن آیا تے دو چلڑ نہیں سرے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی آپ احساس والی جگہ پہ جاتے ہیں تو یہاں بخیل نہ بنے، عزیز و اقربا کے اندر کہیں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے کے آئیں۔ یہ خوشی بانٹنے کا موقع ہوتا ہے، اور خوشی ایک ایسی چیز ہے جب یہ بانٹی جاتی ہے تو یہ تقسیم نہیں ہوتی بلکہ یہ ضرب کھاتی ہے، اور یہ خوشی لوٹ کے انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ جتنی بھی اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، یہ انہیں احساس دلانے کا موقع ہوتا ہے کہ مجھے آپ کی دنیا میں زندہ ہونے کی خوشی ہے، آپ کا وجود میرے لیے باعث سعادت ہے، تم میرے لیے نہ درد سر ہو نہ تم میرے لیے کوئی بوجھ ہو۔ کسی بھی رشتہ دار کے پاس آپ جاتے ہیں، عمومی طور پہ ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کو عیدی دینے کا یہ تصور ہے، گویا کہ ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچے بڑوں سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس موقع پہ بھی بخل کا اظہار کرتے ہیں بچوں کے لیے، جبکہ جتنی خوشیاں بچوں کو تھوڑے سے پیسوں سے ہو جاتی ہیں اتنی خوشیاں ہمیں نہیں ہوتی۔ تو چھوٹے بچوں کو تھوڑی سی چیز دے کے ہم انہیں بہت زیادہ خوشی دے سکتے ہیں، گویا یہ خوشی دینے کا موقع ہوتا ہے۔ تو احساس کے رشتوں میں یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان رشتوں کو کچلا جو اللہ نے بنائے تھے، اللہ اسے احساس ضرور دلائیں گے مرنے سے پہلے۔ ایک حدیث ہے جس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں کونین کے امام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، اور وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ، رشتہ داری توڑنے والا، وَيَجِيءُ الْقَاتِلُ، اور بندوں کو قتل کرنے والا، یہ دونوں وہاں سے گزریں گے، سونے اور چاندی کے ڈھیر کو دیکھ کے اپنی انگلی منہ میں ڈالیں گے اور کچل کے روئیں گے اور کہیں گے اقطعت لہذین، ہائے افسوس کیا اس سونے اور چاندی کی وجہ سے میں اپنے خاندان کے رشتوں کو کچلتا رہا، ہائے افسوس اس وجہ سے میں لوگوں کو قتل کرتا رہا، میں مار دھاڑ کرتا رہا۔ مجھے تو آج محسوس ہوا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں، قدر اور ویلیو رشتوں کی تھی۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ احساس بیدار کرنے کے لیے قیامت کے قریب زمین کا پانی سکیڑ دیں گے، لوگ گھروں سے درہم اور دینار لے کے نکلیں گے، لم یجدوا قسطا من ماء، تو اس درہم و دینار کے گٹھے اور گوری کے ساتھ انہیں ایک گلاس پانی کا نہیں ملے گا۔ اس وقت انہیں اکٹھے ہوئے مال کی بے مائگی وہ سمجھ آ جائے گی کہ ان چیزوں کا، ان بڑے مکانوں کا کوئی مقام نہیں جو ہم نے اپنے عزیز و اقربا پہ بند کر رکھے تھے۔ عزیزوں، ساتھیوں، میری ماں بہنوں، یہ موقع ہے اپنی ضد کو گنوانے کا، یہ اللہ کی طرف سے بہانہ ہے بچھڑے ہوں سے ملنے کا، اپنی کدورت ختم کرنے کا۔ احساس کے رشتے ہیں، آئیے اس عید کے موقع کو بہانا اور غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اپنے ناراض دوستوں سے سلو کریں، اپنے ناراض بہن بھائیوں سے علیحدہ صلح کر لیں۔ انشاءاللہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو سلو کے اندر پہل کرتا ہے قیامت کے دن اللہ خیر میں بھی اس سے پہل فرمائے۔ اور دوسرا پیغام یہ کہ اس موقع پہ جہاں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بات غور سے سنیں، جہاں نمازیں پڑھتے ہیں، جس مسجد میں امام کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی، 150 دینے سے آپ غریب نہیں ہونے لگے۔ اس کے بچوں کو بھی آپ یاد رکھیں، ان لوگوں کا حق ہوتا ہے
یہ ہمارے مال کے بھوکے نہیں ہوتے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ مولوی جی پیسوں کو بڑی تیزی سے دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب پچھلے دنوں خطبہ دے رہے تھے، کہنے لگے بعض مساجد کی انتظامیہ کہتے ہیں جی مولوی پیسے کھا گیا۔ انہوں نے کہا اول تو کھاتے نہیں، نمبر دو اگر کھا بھی گیا تو اس نے کون سا ڈانس کرنا ہے، اس نے کوئی اللہ کا کام ہی کرنا ہے۔ اس لیے اس مولوی طبقے سے ضد اچھی نہیں ہے۔ حافظ عبدالستار صاحب صدقر ملی والے یہ فرماتے ہوتے ہیں کہ مولوی رجا بھی ہو نا اسے پھر بھی دینا چاہیے۔ جہاں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں اس خطیب کو آپ یاد رکھیں، اس امام کو آپ یاد رکھیں، اس کو جہاں آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے اپنی گلی میں کونے خود رہے۔ دوسرا یہ کہ جن گاؤں میں آپ رہتے ہیں جہاں آپ کے والدین نماز پڑھتے تھے ان خطیبوں کو آپ یاد رکھیں، ان ائمہ کو آپ یاد رکھیں۔ اور تیسری اہم بات، جو مساجد کے خدام ہوتے ہیں یا مساجد کے ہمارے وہ معاون ہوتے ہیں جو سارا سال ہماری خدمت کرتے ہیں اور تھوڑی سی وہ تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، اس موقع پہ وہ بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی بھی خدمت کریں۔ اسی طرح ہمارے بعض ذمہ داران حکومت کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، ہم انہیں پانی تک نہیں پوچھتے۔ عزیزو عید اس چیز کا نام نہیں، اپنے ملازموں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکانوں پہ ملازم دیے ان ملازموں کو آپ کس خوشی میں شریک کریں۔ تنخواہ دے دی ہے اور بس نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ میرا پیغام ہے۔ گویا کہ آپ اس خوشیوں کے توسع میں، خوشیوں کے تنوع میں جتنے افراد شامل ہو سکتے ہیں، گلی محلے کے غریب ہیں آپ انہیں چھوٹا سا ہدیہ انوالپ میں، لفافے میں، گفٹ میں پیک کر کے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث یاد کر کے جائیں، افضل العباد وخیر العباد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے سب سے افضل آدمی، اللہ کے بندوں میں سے سب سے خیر والا آدمی وہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کام سے اس کے مسلمان بھائی کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے۔ کتنے سارے ایسے غریب آپ گلی محلوں میں دیکھتے ہیں لیکن سال کے دن ہمیں بالکل یاد نہیں رہتا کہ انہیں ہم نے اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے۔ اور ایک آخری بات غور سے سن لیں، یہ جو مانگنے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہم ان کی بد دعا سے ڈرتے ہوئے ان کو دینے لگ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بد دعا دے دیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، ان کو اس موقع پہ خاص طور پہ یہ کہنا کہ شاید ان کی دعا سے ہماری قسمت بن جائے گی، جس نے ساری زندگی کلمہ ہی نہیں پڑھا، نماز ہی نہیں پڑھی، اللہ کے گھر کا منہ ہی نہیں دیکھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اشاروں پہ کھڑے ہوئے جو فقیر ہیں جناب علی یہ پیار دیں گے تو دے دیں گے تو بچا ہو جائے گا۔ نہیں، آپ کی مساجد کے کتنے غریب نمازی آپ جب نماز پڑھتے ہیں پاؤں سے پاؤں ملوایا کیوں جاتا ہے کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہونے کے برابر حیثیت رکھتا ہے اور یہ میرے جیسا انسان ہے، لیکن اللہ نے مجھے نواز دی ہے، اللہ میرے ہاتھ سے اس کو دلوانا چاہتا ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کروں اللہ آپ سب کو زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور اس موقع پہ عزیزوں اپنے فوت شدگان کو یاد رکھیں، دعا میں بھاگنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ آج الحمدللہ موسم بھی ٹھنڈا ہے، جتنے دوست و احباب نے انتظام کیا سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ مرکزی اجتماع ہوتا ہے، میں یہ بھی یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں جن علاقوں میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی عیدیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ اجتماع ایک تاثر ہوتا ہے، اس سے اللہ ہمارے صدیوں کے مسائل حل کرتا ہے۔ ہمارے اس اجتماع کی وجہ سے بہت سارے ہمارے وہ مفاد جو حکومتوں سے وابستہ ہوتے ہیں ہمارے بولے بغیر ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس لیے اجتماعی عید کو پرموٹ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسجد میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں اس میں نمازی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ پوچھا اللہ کا رسول کتنا ثواب بڑھتا ہے؟ فرمایا ہر نمازی کے بدلے ڈبل ہوتا جاتا ہے۔ اس کو سمجھ لیں کہ 2 نمازیوں کے بدلے 2 نمازوں کا ثواب، 3 نمازیوں کے بدلے کتنے نمازیوں کا؟ 3 نمازیوں کا، 4 کے بدلے 4 کا۔ تو یہ جامع جو مسجد ہوتی ہے یا جامع عیدگاہ ہوتی ہے اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلانا تاکہ ہمارا اجتماع ایک تاثر بنے اور اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے۔ دعا مانگیے اپنے لیے، بیماروں کے لیے، اللہ ہم سب کی حاجات پوری فرمائے، اور بیماروں میں خاص طور پہ اللہ نے شفائے کاملہ عاجلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔